ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 12ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ تعالی حکم کرتا ہے انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر عہد کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے اور رشوت نہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس مرد و عورت نے نیک کام کیا اور مومن ہو تو اللہ اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض اجر دیں گے۔ آگے ارشاد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم قرآن کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں تو نہایت حکمت اور بہترین طریقے پر دیا کریں، اور مخالفین کی ہر بات پر رنج نہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف بخشا اور وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کرائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 5 وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی۔ اس سورہ مبارک میں اللہ نے وہ 14 نکات بھی عطا فرمائے جس سے مستقبل کے مسلمان معاشرے کے مہذب ترین شکل عمل میں آئے۔ پہلی بات، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ دوسری، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تیسری، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ چوتھی، فضول خرچی نہ کرو۔ پانچویں، اگر کسی کی حاجت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو۔ چھٹی، کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ ساتویں، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آٹھویں، زنا کے قریب تک نہ بھٹکو۔ نویں، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو۔ 10ویں، حدود قانونی سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو۔ 11ویں، قول و قرار کی پابندی کرو۔ 12ویں، ناپ تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو۔ 13، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور 14، غرور و تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی فرمائی۔ ارشاد باری ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو دراصل مٹنے والا ہی ہے۔ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اس طرح کیا کرو کہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اسی وقت فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات اور فرعون کی مخالفت اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن پاک حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور جو اہل علم ہیں تو وہ قرآن سن کر ٹھوڈیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن یعنی ان کا سننا ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے،
اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف، ملاقات خضر و موسیٰ اور ذوالقرنین کے واقعات کا ذکر ہے۔ آج کی تراویح میں اصحاب کہف اور ملاقات خضر و موسیٰ کا ذکر تلاوت کے مطابق کیا جائے گا۔ ذوالقرنین بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے ظالم معاشرے سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر درازی نیند طاری کر دی۔ غار کے منہ پر ان کا کتا محافظت کرتا رہا۔ برسوں کے بعد جب جابر حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور معاشرہ بدل چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار فرمایا اور غار کے حالات سے ان کو واقف کیا، جس کے بعد اسی غار میں ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اب وہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ مشیت الہی کا نظام جن مصالح ربی پر چل رہا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اچھی بھلی کشتیوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں، پھر اچھے خاصے کودتے کھیلتے لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور کچھ ناشکرے کج خلق لوگوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں برداشت نہیں ہوئی، اعتراض فرماتے ہیں۔ بالآخر حضرت خضر مشیت رب سے انہیں آگاہ کر کے ان کی تسلی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس عمل غیبی کا انجام خیر ہے، شر نہیں۔ درمیانی صورت میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایات ان کے پاس آتی ہیں اس میں جھگڑتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی باتیں ہیں تاکہ عقل رکھنے والے اور آیات میں غور و فکر کرنے والے ہدایت پائیں۔ من جملہ ان باتوں کے واقعہ کہف اور واقعہ خضر و موسیٰ بھی ہیں تاکہ عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں چشم بینا دل گریاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔